سے نہ نکلے، اور اس کو جو ہے وہ اگر ہم اس کی بات کریں تو جب ہماری زندگی میں جب ہم نے مسیح کو قبول کیا، جب مسیح ہماری زندگی میں آ گیا تو ہمارا دل ڈیفینیٹلی تبدیل ہوتا ہے. اور ایسے بھی ایماندار ہیں جو مسیح کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن نہ گفتگو تبدیل ہوتی ہے، گفتگو بھی وہی اور چال چلن جو ہے وہ بھی وہی رہتا ہے. تو جب گفتگو تبدیل نہ ہو تو کیا وہ حقیقی جو ہے وہ تبدیلی ہے؟ جب تبدیلی ہے تو وہ آپ کے چال چلن سے نظر آ رہی ہے، آپ کی گفتگو سے نظر آ رہی ہے. دو طرح کے لوگوں کے ایکسکیوز ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجھے ایسی گفتگو کرنی پڑتی ہے. دیٹس رانگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ ان کے ساتھ اگر وہی گفتگو میں شامل ہیں تو آپ بھی اسی طرح کا دل رکھتے ہیں، آپ کے اندر بھی اسی طرح کی جڑیں پائی جاتی ہیں. اور پھر دوسرا ایکسکیوز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے بھی وہ باتیں اس کو سنا دی. یاد رکھیے گا کہ جو جس قسم کا درخت ہوگا پھل بھی اسی قسم کا لگے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجبور کرے اور ہم میں سے وہ پھل نکلے جی انہوں نے میرے ایسا بولیا سی تو میں بھی اس رہی ہوں نہ بولنا شروع. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ ہم نے اپنے دل کے کسی کونے میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں موقع ملنے پر ہم اس کو نکال رہے ہیں. تو اگر بات کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کے اندر جو جس قسم کا دل ہے، برے حالات ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھی بات ہو رہی ہے، بری بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے منہ سے اچھی بات نکلے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل اچھا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو چال چلن اچھی ہے. جب ہم بات کریں اس کی تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ہی عملی بات ہے، اور بری بات جو ہے ہماری جو بری بات چیت کی جگہ ترقی کی باتیں لے لیتی ہیں. ہو سکتا ہے مسیح کو قبول کرنے سے پہلے ہماری گفتگو میں بہت ساری جو ہمارا باطن ہے، گندا باطن ہے، وہی چیزیں باہر جو ہے وہ نظر آئیں. لیکن جیسے ہی ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اب یہ باتیں ہماری زندگی میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان باتوں کا ہماری زندگی میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. ایک تبدیلی واقعہ ہو چکی ہے اور یہ تبدیلی عملی ہے. یہ تبدیلی جو ہے وہ عملی ہے اور ناپسندیدگی ہماری زندگی میں سے جا چکی ہے، اور کوئی بھی ایسی گفتگو ناپسندیدہ گفتگو سے زیادہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ہم ان چیزوں کا حصہ نہیں رہے جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور ہم ان کی طرح نہیں رہنا چاہتے جیسے کہ لوگ. اب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، آپ کا ہارٹ، آپ کا دل کیسا ہے؟ آپ کی گفتگو بتاتی ہے کہ آپ کا دل، آپ کا جو ذہن ہے وہ کیسا ہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی ورڈ سٹڈی کریں تو یونانی لفظ سیپروس استعمال ہوا ہے. جہاں پر یہ جو ورڈ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کوئی گندی بات، تو گندی جو بات ہے اس کے لیے لفظ جو یوز ہوا ہے وہ سیپروس، یونانی ورڈ سیپروس استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ اس ورڈ کا جس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے اوریجنل لینگویج میں اگر اس کا مفہوم پڑھیں، مطلب دیکھیں، تو اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہے گلا سڑا. اور اس کے لیے گلا سڑا لفظ استعمال ہوا ہے. کوئی ایسا گلا سڑا پھل، اس کو جو ہے وہ سیپروس کا ورڈ ریپریزنٹ کرتا ہے. کوئی گلی سڑی سبزی، ایسی نقصان دہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ ورڈ کس طرح سے ان الفاظ کے لیے پیش کیا گیا ہے جو کہ گلا سڑا ہے، جو کہ موت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جو کہ گلا سڑا پھل ہے جس کے پاس بھی ہم اس کی اسمیل کے پاس بھی رہنا نہیں چاہتے. تو کلام پاک یہ بتا رہا ہے کہ ایسی گفتگو جو ناشائستہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گلا سڑا پھل ہے، گلی سڑی سبزی ہے.
اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس کی جگہ کیا ہے کہ اس کو کوڑے دان میں پھینکا گیا۔ اس کی جگہ کیا ہے؟ بے وقت ہے۔ اس لفظ کا جو مطلب ہے وہ بے وقت اور بیکار ہے۔ ایسی باتیں جو بیکار ہیں، ایسی باتیں، اس کا مطلب گلا سڑا بھی ہے اور بیمار شدہ بھی ہے۔ بیمار شدہ بھی اس کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ تو سیپروس جو ورڈ ہے اس کے لیے جو نازیبا گفتگو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سارے ورڈ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا آتا ہے؟ ہماری ناشائستہ باتیں، بد زبانی جو ہم کرتے ہیں، بد زبانی، غلیظ کہانیاں، پھر کیا ہے؟ نازیبا مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ میں مذاق ہی ہے، لیکن جو دل میں ہے وہی آتا ہے نا، جو دل میں ہے وہی آتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اس لفظ کو جو باتیں ہماری زندگی میں کور کرتی ہیں وہ ہے ناشائستہ باتیں، غلیظ کہانیاں، بد زبانی اور نازیبا مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ورڈ سٹڈی، جو اس لفظ، جو اس ورڈ جس کو لفظ کو ہم نے ابھی بائبل میں پڑھا ہے اس کا یونانی میں مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں اگر خداوند یسوع مسیح ہے تو وہ ہماری ہونٹوں کا نگہبان ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے۔ اور کلام پاک میں زبور 141 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی کیا کر؟ نگہبانی کر۔ جب کوئی نگہبان ہی نہیں ہے ہم نے بٹھایا تو پھر جو مرضی ہمارے منہ سے نکلے گا وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے، کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ تباہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک نکمی بات جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کا حساب لیا جائے۔ اب ہم گفتگو کہتے ہیں کہ بات ہی ہے نا، ہمارے جو ماحول ہے اس میں جو گفتگو ہے ہم اس کو کسی صورت بھی گناہ کے زمرے میں کبھی بھی نہیں لے کر آتے، ہم اس کو بالکل لائٹ سا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی غور کریں تو یہ ہمارے باطن کو ظاہر کر رہا ہے، یہ ہمارے اندر کے جو باطن ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے ہونٹوں کا نگہبان ہے تو وہ ہماری باتوں کو، ہمارے دل کو فلٹر کرتا چلا جائے گا۔ ہم کسی کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے منہ سے تعمیری باتیں نکلیں گی، ہم کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی غیب بینی نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے منہ سے جو ہے وہ اس کے لیے کنسٹرکٹیو باتیں نکلیں گی۔ اس کی گفتگو کے بعد ہمارے منہ سے ہمارے بارے میں یہ بات ہوگی کہ یار کیا اس نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ میں کل کی آپ کو بات بتاؤں، یہاں پر کافی لوگ ہیں جو کل یہاں پر این جی او کا ایک پروگرام تھا، تو اس میں ایک صاحب، میں نہیں جانتا، وہ اندر گئے، واش روم انہوں نے یوز کرنا تھا، واش روم کر کے جب باہر یہاں پہ آنے سے پہلے میرا بیٹا حنان جو ہے وہ گیم کھیل رہا تھا، تو جب اس نے دیکھا وہ گیم کھیل رہا تو اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو کہتا ہے یہ آپ کون سی گیم کھیل رہے ہیں؟ میں پاس بیٹھا۔ اس نے میرے ساتھ سوری بھی کی کہ میں بچوں کے ساتھ اس طرح گفتگو کیا، لیکن میرا مزاج ایسا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ گل مل جاتا ہوں، تو میں سوری کرتا ہوں، آپ سے پوچھے بغیر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میں کہ نہیں، دیٹس آل، مجھے اچھا لگا۔ تو بات کیا کی اس نے کہا کون سی گیم کھیل رہے ہیں؟ مطلب بڑا اس کو ہیپی ہوا کہ مجھ سے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہوں۔ تو اس نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ آپ صحیح کر رہے ہو، آپ اس میں کون سا کریکٹر ہے جو آپ پلے کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں یہ کریکٹر جی ٹی اے کا یہ کریکٹر جو ہے وہ پلے کر رہا ہوں۔ تو جاتے جاتے اس نے یہ کہا کہ آپ ٹھیک ہو، لیکن مائنڈ کرافٹ ایک اور گیم ہے، اس کی وہ آپ چیک کرو، بڑی اچھی ہے، اس میں آپ کو اور بھی مزہ آئے۔ تو پھر جانے سے پہلے میرے سے ضلع کہتا کہ میں نے اس کو اس لیے کہا ہے کہ اس گیم جو جی ٹی ہے اس میں فائٹ ہے، اس میں پستول کا استعمال ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں، لیکن مائنڈ کرافٹ جو میں اس کو گیم بتا رہا ہوں
اس میں جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کام ہے، اس میں بچے اپنے ذہن کو جو ہے اس میں مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں، میں نہیں جانتا اس میں کیا، لیکن جس طرح اس نے مجھے بتایا اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، آج میں اس شخص کا ذکر یہاں پر کر رہا ہوں کیوں؟ چند منٹوں کے لیے اس نے اپنی جو کنسٹرکٹیو باتیں ہیں وہ میرے اس گھر میں میرے بچوں کے لیے چھوڑ کر گیا، جو میرے لیے فائدے مند ہے، جو میرے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم اپنے بارے میں انالیسس کریں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو جب گفتگو کر کے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اے چنگی گفتگو کر گیا، اے اودے بارے چ یہ گل کر گیا، اودے بارے چ یہ گل کر گیا۔ میں 2 منٹ کا ذکر یہاں پر 5 منٹ میں کرنے سے کیونکہ اس نے کنسٹرکٹیو گفتگو کی ہے، تو ہماری گفتگو جو ہے وہ دوسروں کے لیے تعمیری ہو، دوسروں کو کھڑا کرنے کے لیے ہو، دوسروں کی بہتری کے لیے ہو۔ اور کلام پاک میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کی 8ویں آیت میں بھی لکھا ہے، منہ سے گالی بکنا چھوڑ دیں۔ بری بات نکالیں گے تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا، لیکن کنسٹرکٹیو باتیں کریں گے، تعمیری باتیں کریں گے جس سے دوسرے کا بھلا ہو، بہتری ہو، اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کی تعمیر ہوگی۔ اگر ہمارا یسوع نگہبان ہے تو ہمارے دلچسپی اور شوق فرق ہوں گے۔ ہماری اس دلچسپی جو ہماری ہوگی ذومانی فکروں میں نہیں ہوگی، ناجائزہ باتوں میں نہیں ہوگی، غلیظ گفتگو میں نہیں ہوگی، بلکہ ہماری جو دلچسپی ہوگی وہ خدا کے کلام کے مطابق اچھی باتیں کرنے اور دوسروں کو تعمیری پہلو میں کھڑی کرنے میں ہوگی۔ اس سے ہمارا اپنا آپ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ متی 12 باب میں لکھا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ تو دل میں جو بھرا ہوا ہے کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں ہے وہی منہ پر آتا ہے، جو دل میں ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اور عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، فاحش گفتگو، غلیظ، احمقانہ، ناگوار بات چیت ہمارے لیے کنسٹرکٹیو نہیں بلکہ ڈسٹرکٹیو ہے، تباہ کرنے والی ہیں، اور اس سے ہمارا باطن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور ان ساری باتوں کو ہم ایک سائیکل کی شکل میں دیکھیں تو جو ہمارے منہ پر آتا ہے اس سے پہلے جو ہے ہمارے دل میں چل رہا ہے۔ ہمارے دل میں یہ باتیں ہیں تو ہمارے منہ پر آ رہی ہیں، ہمارے باطن میں وہ باتیں ہیں جس سے ہمارے باطن سے یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں تو ہمارے منہ پر وہ آ رہی ہیں۔ ہم نے ان باتوں کو جو ہے وہ اپنے جو دل میں ہیں، جو گفتگو میں ہیں، غور کرنا ہے کہ کیا ہے ہمارے دل، کیا ہے ہمارے دل۔ بعض کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہی بات کرنی ہے، اس کے منہ سے یہی بات نکلنی ہے، ہم توقع نہیں کرتے کہ اس کے منہ سے کوئی اور بات نکلے۔ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری تو زیادہ ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہی بات کرتی ہے، ہم کنارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات کرنی ہے۔ لیکن بعض رویے ایسے ہیں جو ہمیشہ اچھی بات کریں گے، کنسٹرکٹیو بات کریں گے اور تعمیری بات کریں گے۔ یسایہ 5 باب 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی۔ اب مجھے بتائیں، وہ لوگ جو اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ دل صاف ہونا چاہیے، منہ پر پھر جو مرضی کر لیں، that's wrong۔ کلام پاک کے مطابق حرام کاری، کسی طرح کی ناپاکی اور لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں، ہم جب بھی بیٹھیں تو مجھے یہ لگتا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ زیادہ تر ہم اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت اور دوسروں کی منفی باتیں اچھالتے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ پروموٹ کر دیتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی اچھائی نہیں ہے، بلکہ وہی نیگیٹو گفتگو کر کے ہم اپنے بارے میں یہ جتاتے ہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ عزیزوں، یہ بھی غلط ہے کہ ہم کسی کی نیگیٹو باتوں کو، کوئی منفی پہلو کو، لالچ کی باتوں کو، ناپاکی کی باتوں کو، حرام کاری کی باتوں کو، اس ساری گفتگو کو بار بار دہراتے رہیں اور زیادہ ابلیس کو موقع دیں۔
ہماری اچھی گفتگو ان باتوں کو اوور لیپ کریں گی، ہماری اچھی گفتگو ان باتوں کو جو ہے وہ کیا کرتی چلی جائے گی، ختم کرتی چلی جائے گی۔ اگر ایک شخص اچھی گفتگو کرنے والا تو بری گفتگو کرنے والا بھی کتنی دیر اس کے ساتھ کر لے گا، وہ کہے گا کہ بھائی خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ اور کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی عادت ہے منہ پھاڑتے ہیں، منہ بولتے رہتے ہیں، اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کبھی بھی ایسی ناشائستہ باتیں نہیں کرتے ہیں، نازیبا گفتگو نہیں کرتے ہیں، انہاں کو جا کے انہاں دی زبان باندھ، اس کے ساتھ کیا بات کروں، اس سے تو اچھی بات نکلنی ہے۔ عزیزو، ہمارا چال چلن، ہمارا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے۔ نئے انسان کی گفتگو کی جو 3 باتیں ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی بات ہے؟ پہلی بات کیا ہو جو ترقی کے لیے اچھی ہو، اور دوسری بات کیا ہے کہ ضرورت کے موافق ہو، تیسری بات کیا ہے پرفضل باتیں۔ پہلی بات ہے 3 باتیں یہاں پر بیان کی گئی، اب دوسرے سے پناہ مار 3 باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات جو ترقی کے لیے اچھی ہے، ضرورت کے موافق ہے، اور تیسری بات کیا ہے پرفضل ہے۔ اور پہلی بات میں جو ترقی کے لیے اچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ترقی کے لیے ہو۔ یہ نہیں ہویا کہ اس کے پاس ہم اس کو جو ہم بات کریں اس سے دوسروں کا جو دل ہے وہ اور پھیکا ہو جائے، اور ہم اس کو اور ہی جو ہے کسی اور ڈگر پر لگا دیں اور کسی اور کام کی طرف لگا دیں، بلکہ تقویت بخشنے والی ہو، حوصلہ بخش ہو، ان کو بہتر بنانے والی ہو، ان کو بہتر بنانے والی ہو، ان کو بہتر بنانے والی ہو، تقویت بخشنے والی ہو، ترقی کی باتیں ہو، ترقی کے لیے اچھی ہو، اس کے لیے دوسروں کی ترقی ہو، تقویت بخش ہو، حوصلہ بخش ہو، اور ان کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ ضرورت کے موافق ہو، بغیر ضرورت کے بولنا، بلا وجہ بولتے رہنا، یہ وہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ گفتگو جو ضرورت کے موافق ہے، حوصلہ بخش ہے، ترقی بخش ہے، اور ضروری ہے، غیر ضروری نہیں کہ بلا وجہ۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ پرفضل ہے، اس پرفضل میں مٹھاس ہے جو برکت کا باعث ہے، جس میں برکت پائی جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے اور پرفضل ہے، اور یہ دوسروں کو مضبوط بنانے کی خاطر ہے، یہ وہ تو کیا ہے؟ یہ بات پرفضل ہو۔ اور لوکا 4:22 میں لکھا ہے کہ سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تعجب کر کے کہنے لگے۔ پرفضل باتوں کو جو ان کے منہ سے کیا کرتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ نکلتی تھی۔ یسوع کے بارے میں پرفضل باتیں منہ سے نکلتی تھی، تعمیری باتیں منہ سے نکلتی تھی۔ پھر آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے یسوع کی مثال۔ کیسی خوبصورت مثال ہے، عظیم مثال ہے ہماری زندگی میں۔ یسوع جب اپنا منہ کھولتا تھا تو اس کے منہ سے پرفضل باتیں نکلتی تھی، اچھی باتیں نکلتی تھی، ضروری باتیں نکلتی تھی، جو ترقی کے لیے اچھی تھی، جو ترقی کے لیے بہترین تھی۔ اور کلام پاک کے مطابق مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دیں، تاکہ ہم جب اپنا منہ کھولیں تو ایسا ہو کہ وہ ہمارے جو اندر ہے وہ ہمارے باہر بھی نظر آنا شروع ہو جائے، وہ جو ہمارے اندر ہے ہمارے باہر سے بھی وہ نظر آنا شروع ہو جائے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارے دل میں رہتا ہے ہمارے ہونٹوں کا کیا ہو؟ نگہبان جب ہوگا تو ہمارے ہونٹوں سے برکت کی باتیں، مٹھاس کی باتیں، پرفضل باتیں، ضروری باتیں، ترقی کی باتیں نکلیں گی۔ اور ہمیں اس کلام کے مطابق اپنی زندگی میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ کلسیوں کے خط کے مطابق ہماری گفتگو پرفضل اور نمکین ہونی چاہیے۔ پرفضل اور کیا ہونی چاہیے؟ نمکین ہونی چاہیے۔ اور دنیا میں جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں نمک بننا ہے، اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو خراب ہو جائے تو اس پر نمک ہم لگا دیتے ہیں، اور نمک جو ہے وہ بگاڑ کو روک دیتا ہے۔ ہمیں نمک بننا ہے۔ جو اس طرح کے بگاڑ جس کی ہم نے بات کی ہے
یاد رکھیے کوئی گفتگو کرتے رہے ہم تو پروموٹ کرتے رہتے ہیں نیگیٹو باتوں کو. جیڑی رفتار نیگیٹو گلاں دی ہوندی نا اودی اتنی کہ زیادہ ہوندی کہ اودیاں گلاں بھی بہت ہوندیاں, لیکن کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو ایک دو کے علاوہ وہ آگے بات چلتی نہیں ہے, وہ وہاں تک ہی رہ جاتی ہے. عزیزو ہمیں اپنے الفاظ کا جائزہ لینا, ہمیں نمک بننا ہے کہ اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اس نمک کا اپنی زندگی میں استعمال کریں, تاکہ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ہم نمک کا استعمال کریں, ہمارے اندر نمکینی ہو, ہم نمکین ہو, اور ہم جو ہے نمکینی اپنے اندر رکھتے ہوئے اس خرابی کو جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے اپنی نمکینی سے جو ہے وہ اس کو بہتر بنائیں. اس لیے بہنوں اور بھائیوں, اپنی زندگی میں اپنی گفتگو پر غور کرتے ہوئے سوچئے گا, غور کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کیسی ہے, ہمارا چال چلن, ہمارا طریقہ کار, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے. اور میں اگر ریمائنڈ کروں, میں اگر دوبارہ اپنے کلام کی طرف واپس آؤں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, تو بہنوں اور بھائیوں ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا ہے, غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے, وہی دل پر آتا ہے. تو ہمارے اندر اگر اچھی بات ہے تو ہمارے منہ سے اچھی باتیں ہی نکلے گی, اور اگر ہمارے اندر جو ہے وہ بری بات ہے تو بری بات ہی ہمارے اندر سے نکلے گی. کوئی ایکسکیوز نہیں کہ کیا ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو خیر ہے, گفتگو ہے, اس کو بھی گناہ کی مد میں لیں. ہر ایک نکمی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے اس کا حساب لیا جائے گا. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, سروں کو جھکائیں گے اور اپنی زندگی میں غور کریں, سوچیں گے. خدا ان سے کہیں کہ میرے منہ پر پہرا بٹھا دے, خدا ان یسوع مسیح کو اپنے منہ کا پہرا دار بنا دے, تاکہ ہمارے منہ سے نکلنے والی باتیں برکت کا باعث ہے, ترقی کا باعث ہے, اور زیادہ جو ہے کنسٹرکٹیو ہو. آئیں اپنی زندگی میں غور کریں, سوچیں. ہاللیلویا. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.